السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، جس اللہ نے سانو انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ درود اور سلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے، جو رہبر، رہنما، ہادی، مرشد، پیر، پیغمبر بن کے آئے۔ حمد و ثنا، درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو،
پچھلے خطبات جمعہ دے وچوں میں تواڈے سامنے قرآن پاک تو منافقین دیاں نشانیاں بیان کیتیاں سن اور 10 نشانیاں بیان کیتیاں سن، اور یہ ٹوٹل تقریباً 70 نشانیاں نے جو قرآن نے منافقین دیا بیان فرمائیں، اور انہوں نے انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکیا آج بیان کرانگے۔ جیڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت منافقاں دی ایک نشانی بیان فرماندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام مدینے جا کے نمازاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیا کرتے تھے۔ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں۔ عصر دی نماز آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آ گئے کہ تسی بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ دی طرف اے میرے نبی اور جتنے مسلمان نے سب بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ دوران نماز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ جدو قبلہ تبدیل کیتا، مدینے دے وچ منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیتا کہ دیکھو جی اینی دیر تے اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، ہن کی ہو گیا ہے؟ کیا بیت المقدس اللہ کا گھر نہیں؟ تے جڑے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کردے نماز پڑھتے فوت ہو گئے نے، شہید ہو گئے نے، کیا پھر انہوں نے نمازاں ضائع گئی نے، رہ گئی نے؟ یعنی اس طرح کا پروپیگنڈا منافقہ نے شروع کر دیتا۔ اللہ نے ان کا جواب قرآن پاک سے نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ان قریب تسی دیکھو گے کہ بے وقوف لوگ، اللہ نے اتنے بے وقوف کنہاں نو کیا ہے؟ منافقاں نو کیا ہے؟ بے وقوف لوگ کہن گے کہ کس چیز نے پیارے پیغمبر تے مسلمانوں نو قبلہ تبدیل کرن تے مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ اتنے بات سمجھانا چاہتا ہے کہ منافقین تہاڈی نیکی دے وچ بھی نقص نکالن گے، حالانکہ منافقین نو پتہ ہے کہ آسمان تو وہی آ رہی، اللہ کا حکم تو من لی، کہنے لگے کہ جڑیاں تسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نے وہ تو ضائع گئی نے۔ اللہ نے پھر جواب دیتا، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
والمغرب، اے میرے نبی انہاں نو کہہ دیو کہ مشرق بھی اللہ دا ہے تے مغرب بھی اللہ دا ہے. مشرق دی طرف بھی اللہ ہے تے مغرب دی طرف بھی اللہ ہے، شمال دی طرف بھی اللہ ہے تے جنوب دی طرف بھی اللہ ہے. یہ چاروں سائڈاں تے اللہ دی ہیں. قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے نبی کہہ دیو کہ جنہ مشرق دی طرف نمازاں پڑھیاں نے تے پڑھیاں اللہ واسطے نے، اللہ نے وہ قبول کر لیاں نے، کیونکہ انہوں دی نیت خالص سی، اللہ واسطے پڑھیاں سی. اور ایتھے ایک چیز دا اور بھی جواب ہے کہ جنہ مشرق دی طرف منہ کر کے نمازاں نہیں پڑھیاں، مغرب دی پڑھیاں نے، لیکن انہوں نے دل دے وچ نفاق موجود ہے تے اللہ انہوں نے مغرب دی طرف پڑھیاں ہوئی نمازاں یعنی بیت اللہ دی طرف پڑھیاں ہوئی نمازاں بھی اللہ قبول نہیں کرے. تو اس آیت مبارکہ دے اندر منافقین دی نشانی یہ بیان فرمائی کہ منافقین تہاڈی ایک ایک قرآن دی بات تے حدیث دی بات تے اعتراض کریں گے. اچھا یہ اعتراض اج بھی موجود، کسی نے قرآن دی گل سناؤ نا وہ کہندا یار پہلے اسی کدی سنیا نہیں گلاں، پہلے تے بھی کدی نہیں گلاں سنیاں. بھی بد قسمتی تیری ہے تو ہن قرآن سن رہے. جدو قرآن دی وہ گل نویں نویں انہیں کان چ پیندی ہے نا وہ کہندے نے کہ ساڈے پھر وڈے ایویں مر گئے. یہ گل منافقین کر دیں اور دانستہ یا نہ دانستہ یہ چیز ساڈے مسلمانوں چ اج بھی پائی جاتی. قرآن کا مطالعہ نہیں، حدیث کا مطالعہ نہیں. اگر کسی عالم کو سچی قرآن اور حدیث کی بات سن لیں وہ اعتراض کریں گے. جس طرح مدینہ دے وچ تحویل قبلہ تے منافقین نے اعتراض کیا. اگے اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران دے بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ فرماتے ہیں کہ منافقاں دے کیویں نشانی ہے، گلا بڑی اچھی اچھی کرن گے، وہ دنیا داری دیا کرن گے، دنیا کماون دیا کرن گے، انہوں نے دین دیا گلاں نال سروکار ہی ہوئے. اگر کوئی دین دی گل کر دو نک منہ وٹن لگ پے. کوئی محفل بیٹھی ہے، چار بندے بیٹھے نے، اندر چ منافق دی نشانی پہچان کرنی ہے تو کیویں کرے گا کہ دنیا دیا گلاں ہو رہی ہیں، دولت دیا گلاں ہو رہی ہیں، دکانداری دیا گلاں ہو رہی ہیں. ایک بندہ کوئی نماز کی گل شروع کر لے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے فرمان دی گل شروع کر لے، قرآن دی آیت دا ترجمہ، بہت سارے لوگ نک منہ وٹن لگ پے. اچھا ہوتا ہے نا یہ منافقہ دی نشانی ہے کہ جدو دنیا داری دیا گلاں دے وچ قرآن اور حدیث دی گل آ جائے تو وہ بچارے پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کدھر مولوی ٹر پیا. یہ ہوتا ہے نا. اچھا یہ بھی منافقین دی نشانی. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. منافق لوگ دنیا دیا بڑیاں گلاں کرن گے، بڑیاں خوش خوش گلاں کرن گے، لیکن دین دے گل کرن گے تے مذاق بنا لین گے. ایک دوسری نشانی. تیسری نشانی وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اپنے دل وچ جڑیاں گلاں نے اندے تے اللہ دیاں قسماں کھا کے گواہیاں دین گے کہ نہیں اسی سچے پکے مسلمان ہاں، میرے دل وچ اسلام دی بڑی محبت ہے، اللہ دی قسم میں اسلام تے بڑا ہی دل دے وچ محبت رکھنا.
قسم کھا کے دل دیا گلاں دی یقین دہانی کراؤ. ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ کی قسم میں تے اے کام دین دے کیتے نے, اے کام نیک کیتے نے, اپنے نیکی والے کاماں تے قسماں کھا کے لوگوں نے یقین دلاون گے. اللہ دیا قسماں کھا کے, اللہ دیا گواہیاں دے. کیوں کہ اس دھوکھے میں لوگوں نے لیا کے نقصان پہنچانا ہے, فائدہ اٹھانا. چوتھی نشانی اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ أَلَدُّ الْخِصَامِ, منافق جھگڑا لوڑے گا, گل گل تے جھگڑا کرے گا. چھویں منافق دی نشانی گل گل تے لڑ پینا. گل چنگی نہیں لگی گل پہ جانا, نیا نہ دینا, سیدھے پاسے نہ آنا, افہام تفہیم والے پاسے نہ آنا, بلکہ جھگڑا کرنا. اچھا یہ چیزاں بھی سارے اج مسلمانوں چ پائی جاندیاں کہ جتھے نیا دینا آئے اتنے لڑائی پا دے جی. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ أَلَدُّ الْخِصَامِ, مدینے وچ جنگ احد دی تیاری ہو رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے واسطے بیٹھے نے کہ دسو یار جنگ مدینے وچ رہ کے لڑیے یا باہر نکل کے لڑیے. عبداللہ بن ابی رضا گروہ کہنے لگا نہیں جی مدینے اچھی لڑیے اے بہتر. بہت سارے مسلمان کہنے لگے نہیں جی باہر جا کے لڑیے, جی جنگے بدر لڑی آپ ہمیں باہر لڑیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند آئی. اچھا عبداللہ بن ابی اور اس کے گروہ نے جھگڑا کس انداز میں کیتا کہ بازار تے نکل گئے, رستے وچ اس گل تے رولا پا لیا کہ ساری گل نہیں منی لہذا اسی نہیں تہاڈے نال جا کے لڑدے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چھڈ کے واپس آ. تو میرے بھائیوں منافقین دی یہ بھی نشانی ہے. تو جھگڑا کرے گا, وقتی طور پہ نہ لگے گا, لیکن جھگڑا کر کے واپس آ جائے گا, ساتھ چھڑ دے. اگلی نشانی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اللہ فرماتے ہیں کہ منافق دی نشانی جدو مسلمانوں کی محفل چوٹ کے جائے گا, کچھ کمزور گلاں پہلو لے کے جائے گا تے لوگاں وچ کانا کھوسی کر کے جھگڑا کرے گا, لوگاں دے وچ غلط فہمیاں پیدا کرے گا تاکہ زمین تے فساد پیدا ہو جائے, تاکہ زمین تے فساد پھیل جائے. یعنی مسلمانوں کی محفل چ کچھ لوگ ایسے ہو گے کہ گل چنگی نہیں لگی, وقتی طور پہ نہیں بولن گے, لیکن باہر نکل کے کانا پھوسی کرن گے, کسی نے کہیں گے لے یار تیری تو گل ہی نہیں منی جی. اچھا مدینے چ واقعہ ہے, اوس اور خزرج دے لوگ مسجد نبوی چ بیٹھے. اوس اور خزرج دے لوگ 40 سالہ دشمنی اسلام کی وجہ تو پلا کے شیر و شکر ہو گئے. کچھ منافقین نے چال چلی کہ انہوں نے آپس یار سخی کیوں بیٹھے نے, یہ آپس لڑتے کیوں نہیں. یہودیاں دے نال مل کے سازش کی تھی کہ انہوں نے آپس لڑائیے, کسے گل تے تو تکار ہوگی, بول بلار ہوگی, قریب سے کہ تلوار نکلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہنے لگے اللہ تو ڈرو, میں محمد تہاڈے
اندر موجود ہے، میری شریعت موجود ہے، میری موجودگی چ تسی لڑن لگ پے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی تھی، حتیٰ کہ وہ آپس دے وچ گلے ملے اور معانقہ کیتا، صلح صفائی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی طرف اشارہ کیتا ہے کہ منافقین لوگوں میں چلتے پھرتے اس ٹرائی اور کوشش چ رہتے ہیں کہ اسی لوگوں کی آپس سے لڑائی پوائیے، بالخصوص مسلمانوں کی آپس۔ اچھا، یہ کردار خاندان بھی موجود نے، یہ کردار دوستوں میں بھی موجود نے، یہ کردار ہمسایہ میں بھی موجود نے کہ میٹھے بن کے خیر خواہ بن کے ادھر دی ادھر گلا دسن گے، ادھر دی ادھر گلا دسن گے، نتیجہ کی نکلے گا؟ لڑائی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بھی نشانی منافقین دی ہے کہ آپس سے لڑائی کروا کے فساد برپا کرنا۔ اگلی نشانی اللہ فرماتے ہیں وَيُخْلِقَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، منافق دی نشانی ہے کہ وہ کھیتیاں برباد کرتا ہے تے لڑائی ڈلوا کے نسلاں برباد کرتا ہے۔ یعنی کھیتیاں برباد کرن تو کی مراد کہ منافقین ایسی چال چلتے ہیں کہ جن دے نال لوگاں دے کھیتاں دے نقصان بھی ہو جاندے اور لوگاں دے دشمنیاں شروع ہو کے تے نسلاں تباہ ہو جاندی ہیں۔ یعنی لوگاں دے درمیان لڑائی ڈلواؤن والا بندہ مسلمانوں وچوں اللہ نے انہوں اتنے منافق کیا ہے، اور اس طرح کے کردار بھی سارے اندر موجود۔ اگلی آیتاں وچ 10 نشانیاں بیان کیتیاں نے منافقین دی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو منافقانوں اپنا جگری دوست نہ بنایا جے، منافقانوں جگری دوست نہ بنایا جے کیونکہ وہ تھوڑے دوست نہیں بن سکتے۔ اچھا، منافق ظاہر کتنے ہوئے گا؟ یہ جڑیاں نشانیاں بیان کر رہی ہیں، یہ نشانیاں تے تسی توجہ رکھنی لوگاں تے، انہوں پہلے سمجھاؤ کہ یار اے نفاق دی علامت ہے۔ اگر وہ باز نہیں آگا پھر اللہ فرماندے ہیں کہ اے ایمان والے ہو ایسے لوگوں مسلمانوں وچوں دوست نہ بنایا جائے، یعنی انہوں نے رازداری کی گل نہ کرا جائے کیونکہ منافق تہاڈی گل اگے کرے گا۔ اللہ نے اس آیت دے حصے چ بیان فرمایا کہ اے ایمان والے ہو منافقاں اپنے رازدار دوست نہ بناؤ، اور جڑا بندہ ایک دفعہ اگے گل تہاڈی کر دے تہاڈا راز لیک آؤٹ کر دے ان کے اندر نفاق دی علامت ہے۔ اور حدیث چاہتا ہے کہ مومن ایک سوراخ تو دوبارہ نہیں دسیا جاتا۔ ڈسیجن تو بچن واسطے اللہ نے مسلمانوں تربیت کی کیتی کہ اے ایمان والے منافقاں نال بڑے حساب نہ رہا جے، انہاں نوں جگری دوست نہ بنایا جے، ویسے اسلام دعا رکھیا جے۔ اگلی نشانی اللہ فرماندے نے لا یعلونکم خبالا، منافق تواڈے اندر تخریب کاری کرن تو باز نہیں آون گے۔ تخریبی سوچ ہوے گی، ہمیشہ جناب نقصان پہنچاون دی سوچ ہوئے گی، خرابی کرن گے مسلمانوں چ۔ لہذا جڑا بندہ مسلمانوں چ خرابی پیدا کرتا ہے، ہم آہنگی پیدا نہیں کرتا، آپس وچ پیار محبت نہیں کرتا۔ اچھا، بعض اوقات نا بندہ نیکی بھی انداز بھی نفاق آ جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، اچھے انداز نال کر رہا ہے، لیکن اس نیکی وچ اون دی کوشش کی ہوندی ہے کہ دوسرے نے وہ نیکی نہیں نہ کیتی، ان دا مذاق اڑا رہا ہے، اور حتیٰ کہ ایک کفر تک بات پہنچ دی۔ بنی اسرائیل چ 2 بھرا سن، ایک بھرا او بڑا عبادت گزار تے نیکی کردا، دوسرا بھرا عبادت گزار نہیں سی، واجبی جے مسلمان سی۔ اس بھرا نے جڑا واجبی جے مسلمان سی انہیں جناب کوئی ایسا گناہ کیتا
کہ جڑا بڑا ہی نیک سی نا وہ کی کہنے لگا اللہ دی قسمیں تو تے پکا ہی جہنمی، اللہ دی قسمیں۔ اچھا آپ بظاہر تے نیکی دیکھی لیکن کم کیسا ہو گیا کہ اللہ دی قسمیں تو تے پکا ہی جہنمی۔ اللہ نے دونوں موت دے دیتی، جنہیں جنت چ جانا سی انہوں جہنم چ بھیج دیتا تے جہنم والے نو جنت چ بھیج دیتا۔ اور اللہ نے کہا بھئی تانوں کی اختیار سی؟ جنت اور جہنم تے میرے اختیار چ۔ بعض اوقات بندہ اپنی نیکی دی بنیاد تے کسے نو جہنم تے جہنمی اور کافر قرار دے دیندا ہے۔ کسے نو جہنمی اور کافر قرار دینا بھی منافق دی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافق دی نشانیاں چاہیے بھی ہیں کہ وہ لوگوں تخریب کاری کرن تو کبھی باز نہیں آئے گا۔ اگے اللہ فرماتے ہیں وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، منافق جائے گا کہ تسی ہمیشہ مصیبت وچ پڑے رہو۔ منافق دی خواہش کی ہے کہ کسی نو مصیبت ویکھ کے بڑا خوش ہوندا، مصیبتاں تلاش کردا اندے واسطے، اور مصیبتاں وچ او کوشش کردا کہ مسلمان مصیبت چ پے رہے۔ تو میرے بھائیو اگر کسی بندے دی خواہش ہے کہ فلانا بندہ مصیبت چ پے جائے تو خوش ہوئے، یہ بھی منافق کی نشانی۔ اگے اللہ نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ فرماتے ہیں کہ منافقاں دے منہ تو بغض ظاہر ہو جاندا ہے۔ منافق اپنے منہ تو بغض ظاہر کر دیندے، کدی خیر دی گل نہیں کرن گے، ہمیشہ سری گل کرن گے، سینہ جلاون والی گل کرن گے۔ منافق ہمیشہ کدی خوشی والی گل نہیں کرے گا کہ جس گل تو مسلمان نو راحت پہنچے۔ اچھا ایسے کردار بھی سارے اندر آ رہے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں یار میں کہڑی گل کرا کہ اگلے نو اگ لا کے رکھ دیا۔ یہ ہے نا ایک کردار۔ اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، منافقین دے منہ تو بغض ظاہر ہو جاندا ہے، اور ہمیشہ کڑوی کسیلی گل کرن گے، بغض والی گل کرن گے، نفرت والی گل کرن گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، اللہ فرماتے ہیں نہ منافقاں دے دلاں وچ جو کچھ چھپیا ہے، جیڑا زہر کیتا ہے اندے تو بھی زیادہ بغض موجود ہے۔ منافقین دے دلاں دا بھید بھی اللہ دس رہا ہے کہ جو زہر کر دیں نا یہ تو تھوڑا ہے، اللہ کہتے ہیں اس تو بھی زیادہ بغض چھپیا ہوا ہوندا ہے۔ اور اگے اللہ نے منافقین دی مزید نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تسی انہاں منافقاں نال محبت کر دے جے، اے تواڈے نال کوئی نہیں محبت کر دے۔ اللہ مسلمانوں نو کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تسی منافقاں نال محبت کر دے، اے تواڈے نال محبت نہیں کر دے، یعنی منافق تواڈے نال محبت نہیں کرے، اوندا بغض اور اون دی چیز زبان تو ظاہر ہو جائے گی۔ لہذا تسی بھی انہاں نال اس طرح دی محبت نہ کرو جیڑی محبت تسی کردے ہو ان تو باز آ جاؤ، کیونکہ وہ تواڈے نال محبت نہیں کردے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اے مسلمانوں تسی ساری کتاب قرآن دے نال ایمان لے آ دو۔ منافق قرآن تے ایمان کوئی نہیں رکھدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق قرآن تے ایمان نہیں رکھ، کدی گل نہیں منے گا قرآن، اپنی جو دل چاہیے وہ گل منے گا۔ اچھا ایسی بھی بھائی بہت ساری گلاں اپنی مننے، مثلا اللہ کہندا یار نماز پڑھیا کرو، میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھا، اور اکثر اسی اپنے دل دی گل مان کے نماز کو نہیں پڑھتے۔ اچھا کن دی گل مان لی اللہ کے مقابلے چ؟ دل دی گل مان لی۔
اللہ کہندا زکات دیو، میرا دل نہیں مانتا زکات دین۔ اللہ کہندا ہے روزہ رکھو، میرا دل کردا میں نہیں رکھدا۔ اللہ دے مقابلے چ میں اپنی بات منوانا، یہ شرک بھی ہے تے نفاق بھی۔ اور اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیتا ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، منافق لوگ سارے کتاب قرآن تے ایمان رکھ دے، منافق لوگ کتاب تے ایمان نہیں رکھ دے، مومن لوگ ساری کتاب قرآن تے ایمان رکھ دے۔ اور اگلی نشانی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، منافق نال جدو تسی ملاقات کرو گے کہن گے جی اسی مومنا، اسی پکے مومنا، ایڈوانس کہہ دیں گے، اپنی نیکیاں گنواون گے، ویکھیا جی اے میں کام کیتا ہے، یعنی وہ لوگوں نو دستے پھرن گے اپنی نیکی، یعنی ریاکاری کرن گے۔ منافق ریاکاری کرے، دکھاوا کرے، اے جناب اسی کام کیتا ہے، اے مسیتے پکھے میں لوائے نے، اے جناب ایئر کولر میں لوایا ہے، اے جناب فلانا کم میں کروایا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جدو تسی منافقاں نو ملو گے کہن گے کہ اسی بڑے ایمان والے ہاں، اسی بڑے نیکی دے کم کرنے ہاں، تواڈے تو وڈے مومن ہاں۔ اچھا اس طرح کے کردار بھی بڑے آئے نے بھی ایسے دیکھنے ہیں۔ یہ بھی منافق دی علامت کہ اپنی نیکی دسدا پھرے گا، ریاکاری کرے گا۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جدو منافق اپنی محفلاں وچ ہوندے نے ادو تواڈے تے اپنی انگلیاں کٹ دے نے۔ انگلیاں کٹن تو کی مراد ہے؟ ادو نا غصے چ بڑا ہوندے نے کہ یار مسلمان چڑھتے جاندے نے، فتوحات ہوندی ہے جی پہ نے، اتوں بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ گیا، اتوں بھی فائدہ پہنچ گیا، غصے نال اپنے ہاتھ کٹن جدو علیحدہ ہوندے اپنا نفاق زبان تو باہر کٹ دیں۔ اور اگلی بات، اچھا یہ تو بڑی عام ہے نا ساڈے اندر، توجہ نال سنیا جی۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو منافقاں نو بڑا ہی برا لگتا ہے۔ کسی دی دکان بہت ہی چل گئی تو میں اندر اندر ہی سڑدا بلدا رہنا، بڑا ہی برا لگتا ہے، یہ فائدہ کیوں ہو رہا ہے، انہیں نقصان کیوں نہیں ہوا؟ یہ نشانی ہے نا ساڈے اندر۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں فائدہ پہنچے تو منافقاں نو بات بڑی بری لگتی ہے۔ اگر کسی نو فائدہ ہوئے، کسی دا بھلا ہوئے، کسی نو روٹی اچھی کھاندا ویکھ لوے تو مینو برا لگے نا، سمجھ لو کہ میرے اندر نفاق آ گیا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو بڑا کھلکھلا کے ہنس دینے، نقصان ہو جائے نا بڑا ہنسن گے کہ یار ویکھے پھر فلانے کا نقصان ہو گیا۔ کسی کے نقصان تو خوش ہونا ایک ہی ہے منافق دی نشانی۔ اسی خوش ہونے نا یار، جی کسی نال سانو رنج ہوئے نا ان کا نقصان ہو جائے بڑا خوش ہونے، کھل کھلا کے ہسنے، ہاتھ مارنے۔
اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر کسی دا تواڈے وچوں نقصان ہو جائے کافر بڑے خوش ہوندے نے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اللہ اتنے مسلمانوں نے جو حقیقی مسلمان ہے نا انہوں نے ایک نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تسی دو کام کر لو گے نا تے منافقاں دے ہر طرح دے سازش اور شرارت تو بچ جاؤ. وہ دو کام کی نے ہے تھوڑے جو مشکل نے لیکن اگر کوئی کر لے تے منافقاں دے نقصان تو بندہ بچ سکتا. اللہ فرمانے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر انہاں دی حرکتاں تے تسی صبر کرو. اے نہیں کیٹ دا جواب پتھر چ دینا ہے پھر اللہ دی مدد کو نہیں آندی. اللہ قرآن چ کی کہندا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کو مدد منگو دو طریقے نال، ایک صبر نال تے دوسری نماز پڑھ کے. اور فرضی نماز یا نفلی نماز. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تسی صبر کرو گے تو نقصان کو بچ جاؤ گے. وَتَتَّقُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر تسی متقی بن جاؤ گے گناہوں تو بچ جاؤ گے. جہڑیاں نشانیاں منافقاں اندر موجود نے انہاں تو تسی بچ جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے. لا یضرکم کیدہم شیئا، انہاں منافقاں دیاں تدبیراں تہاڈا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکدیاں. اللہ کہندے نے دو کام کر لو، ایک صبر تے دوسرے متقی بن جو، پرہیزگار بن. اے گناہ اپنے اندر نہ لیا تے اللہ تانوں بچا لے انہاں دے نقصان تو. یعنی تسی مخلص ہو جاؤ اللہ تانوں اپنی خاص رحمت دے پر اندر چھپا کے انہاں دے نقصان تو بچا لے. تو میرے بھائیو اے ٹوٹل اج دے جمعے اندر 17 نشانیاں بیان کیتی ہیں. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ یہ جڑی منافقین دی نشانیاں نے اللہ رب العزت سانو سب مسلمانوں انہاں نشانیاں تو بچا کے حقیقی اور پکے سچے مسلمان بنائے، جڑے مسلمان اللہ اور اس کے رسول نو پسند نے. اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنا اور سرایت عمل دی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز بھائیو، آپ سب بھائیوں نو معلوم ہے کہ دریائے ستلج جڑا کہ پاک پتن دے وچوں بھی گزردا ہے، سیلابی کفیے دے تقریباً جڑا ساڈے سروے دے مطابق تقریباً 20,000 دے قریب لوگ متاثر ہوئے، دونوں سائڈ تے، باول نگر والی سائڈ تے بھی اور پاک پتن والی سائڈ تے. تو الحمدللہ اج تقریباً 18 دن ہو چکے نے. اسی روزانہ دی بنیاد تے تقریباً 500-600 بندے نو کھانا پکا کے روزانہ دی بنیاد تے، یعنی بھائی کے تو لے کے ڈیلی تلاور تک جڑا پاک پتن دی حدود ہے، الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ دی طرف اسی میڈیکل کیمپ بھی اتنے لگایا اور کھانا بھی روزانہ دی بنیاد تے ترسیل کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اج بھی کھانا اسی لے کے جا رہے ہیں. اکثر بھائی دیکھا باہر دیگاں پک بھی رہی ہیں. تو اس سلسلے اندر میرے بھائیو یہ اجتماعی مسئلہ ہے. پہلے اسی بڑی دور جا کے خدمت کرنے سا، اس ساڈے علاقے دے وچ ساڈے بھائیاں تے آفت آئی، بازار پانی 2-3 فٹ ہی، لیکن اکثر آبادیاں دے ارد گرد پانی ہے، آبادیاں اونچیاں نے، زمینی رستہ کٹا ہے، اکثر جگہ تے پیدل جا کے الحمدللہ ساڈے بھائی مرکزی مسلم لیگ دے ساتھی اوتھے لوگاں نو کھانا دے رہے ہیں. تو اس سلسلے اندر بھائی ہے کہ گزارش ہے ساڈا تے اپنا اتوں 14-15 کلومیٹر دے فاصلے تے زیادہ تو زیادہ سفر ہے. تو بھائیوں نو خود بھی جانا چاہیے، کھانا پکا کے لے جانا چاہیے. ساڈے کول سروے موجود ہے، تو جتنا ساڈے کول وسائل آندے نے لوگ دیندے نے اسی الحمدللہ وہ اگے ترسیل کر دینے. تو سرے پکا پکایا کھانا اسی دے رہے ہیں اور میڈیسن دے رہے ہیں. یہ اس چیز دی ہی ضرورت ہے. تو اس تو بعد اگے انہوں دی بحالی ہے، اگے اسی سروے کر رہے ہیں کہ کتنے گھرانوں جڑے کوئی مستحق نے، بہت سارے لوگ ذمہ دار بھی نہیں تو وہ تو نہیں، لیکن اکثر جڑی لیبر ہے انہوں دا اسی سروے کر کے انہوں کوئی مہینے دا 15 دن دا راشن انہوں دا اسی انشاءاللہ منصوبہ بنا رہے ہیں. اس سارے کام واسطے میرے بھائیو مخیر حضرات نو اگے آنا چاہیے. تو بقیہ نماز تو بعد باہر بھائی کھڑے ہون گے تو انہوں دے نال اس سلسلے اندر ضرور تعاون کریا جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.